اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا ظلم کے کئی نمونے ہوتے ہیں۔ ویسے تو شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ان الشرکا لظلم عظیم۔ شرک ظلم ہے لیکن دوسروں پر ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ کسی کو خدا کا عبادت میں، ربوبیت میں یا رازقیت و خالقیت میں، تدبیر کائنات میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم شمار ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ ایک ظلم وہ ظالم کی ہمکاری، ظالم کا ساتھ دینا، اس کے نظام کا حصہ بننا۔ صفوان جمال کی داستان بہت مشہور ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال سے کہا، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، صفوان مجھے تمہارے تمام اعمال پسند ہیں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، کاش تم میں ایک کمزوری نہ ہوتی یا ایک غلط کام تو نہ کرتا، اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا فرزند پیغمبر، نشاندہی فرمائے آج میں اس کو ترک کروں گا۔ فرمایا اقراؤک لہذا الرجل، یہ جو اس نے وہ رکھے ہوئے تھے نا، اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو کرایہ پر دیتا تھا۔ آج کل گاڑیاں لوگ کرایہ پر دیتے تھے، اس زمانے میں لوگ اپنی وہ سواریاں، گھوڑا، اونٹ وغیرہ جو بھی اس زمانے کی سواریاں تھی، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، یہی سواریاں ہوتی تھی، وہ لوگ کرایہ پر دیتے تھے۔ کاروبار ان کا یہی ہوتا تھا، بہت سا جانور پالتے تھے، وہ کرایہ پر دیتے تھے۔ اقراؤک لہذا الرجل، یہ اس رجل کو یعنی خلیفہ وقت کو جو تم اپنے جانور کرایہ پر دیتے ہو، یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے۔ جی اس کو کرایہ پر دیتا تھا، اسے کرایہ وصول کرتا تھا۔ تو عرض کیا فرزند پیغمبر میں اس کو مفت میں اس کی مدد نہیں کرتا، یا کسی پر ظلم کے لیے جا رہا ہو اور میں نے اس کو کرایہ پر دیا ہو، ایسے ہی اللہ لاب شکار کے لیے جا رہا ہو، نہیں، وہ جب سفر حج پر جاتا ہے تو میں اپنا جانور اس کو کرایہ پر دیتا ہوں اور واپسی پر وہ مجھے اس کا کرایہ ادا کرتا، پیمنٹ کرتا ہے۔ فرمایا تیرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب تک یہ میری سواری اونٹ کا کرایہ مجھے واپس نہ کرے اس وقت تک یہ زندہ رہے۔ فرمایا یہ خواہش تو ہوتی، وہ مر گیا تو پھر کون دے گا مجھے؟ فرمایا اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ کسی ظالم کی حکومت کا حصہ بننا، یہ بہت مشہور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اس کے زندہ رہنے کی خواہش دل میں پیدا ہو، اس سے جو ہے نا وہ خدا راضی نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار۔ دنیا کا ہر منصف مزاج آدمی جی وہ یہ سمجھتا ہے اس طرح کہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، پارچنار کے مومنین پر زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے وہ غذائی جو اشیاء ہیں اس کی قلت کی وجہ سے، میں نے عرض کیا ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے تو 500 روپے کا 1 کلو آلو مل رہا ہے، 500 روپے کا 1 کلو آلو، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ یہ چیزیں مل رہی ہیں وہ تو تعجب ہونا چاہیے، اگر کہتے ہیں نہیں مل رہی ہے تو پھر تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ باہر سے جو چیز جاتی ہے، جو اندر کی پیداوار ہے، وہ کب تک آخر وہ لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ ہر چیز ختم ہے۔ بنیادی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے
وہ کامیاب ہیں یا نایاب ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز کے ختم ہونے کا جو انجام ہے اس انجام تک ان کو پہنچانے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو ہر عقل مند اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ایک سادہ، بہت ہی سادہ بلکہ نادان آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھی تجویز ہے حکومت کی، دونوں غیر مسلح ہوں تو قصہ ہی ختم ہو جائے، اسلحہ ہو تو چلتا ہے، نہ ہو تو کہاں سے چلے گا۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر اسلحہ جمع کرایا تو ایک جو ہے نا وہ چھری چاقو بھی ان کو جو ہے نا کوئی نہیں ملے گا بعد میں۔ لیکن جو ان کو مار رہے ہیں وہ اگر جمع کرائیں گے، ہر طرف سے ان کو پہلے سے زیادہ اسلحہ فراہم ہوگا، انہی علاقوں سے فراہم ہوگا۔ جی اور یہ وہاں کے ذمہ دار افراد یہ کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب جو MNA ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، ہم کوئی وحشی درندہ صفت لوگ نہیں ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ہاں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ میں کتاب نہ ہو اور اسلحہ ہو، لیکن کاش کہ ہمیں ہماری حفاظت کی کوئی ضمانت دے تو ہم آج اسلحہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بھئی دن دہاڑے باڑ کاٹ کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں جی، اور ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس شہید کی لاش بھی نہیں اٹھائی جا رہی، اور یہی جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں اور جن کو مارنا چاہتے ہیں جی، انہوں نے جا کے لاش حاصل کر کے وہ آپ کے حوالے کی ہے۔ ان کو غیر مسلح کریں گے تو پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کو غیر مسلح ہونے کا مطالبے کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ قبلہ رخ لیٹ جائیں، ہم آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر پڑھ کے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ ایسا لگتا ہے کہ جو قدرت کے باوجود، وسائل کے باوجود، راستہ کھولنے کی قدرت کے باوجود جو نہیں کھولتے، وہ انہی ذبح کرنے والے اور 6 مہینے کے بچے کے منہ میں گولی مار کے اس کو جان سے مار دینے آدمی کے وہ ہم خیال اور ہم عقیدہ ہیں۔ ذرا سا بھی رحم ہو دل میں تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی دہری بھی رہتا ہے نا، دہری سرے سے خدا کا منکر، اس کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلی میں نے کہا رسول خدا، صحیح مسلم میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے، ہماری کتاب میں اتنی تفصیل بھی نہیں تھی، تفصیل سے روایت ہے، رسول خدا نے معراج کے سفر میں اس عورت کو وہ یعنی عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو نہ کھانا پلاتی تھی نہ آزاد چھوڑتی تھی، کہیں سے کوڑا وغیرہ سے اپنی وہ کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتی۔ بعض روایات میں ہے وہ جہنم جائے گی، بعض روایات میں ہے رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بلی کو حبس بیجا میں رکھنے کی وجہ سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ اب گئے ہیں معراج کے سفر میں، اپنی جنت کو بھی دیکھا ہے اور دوزخ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ہاں یہی کام آپ نہیں کر رہے یار؟ کم از کم اوروں کے بارے میں تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر داخلہ کم از کم وہ تو اس عقیدے کے نہیں ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے معصوم بچے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ ماننے والے اس طرح بے دردی سے اور ابتدائی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جائیں۔ آپ اگر کوئی رول ادا نہیں کر سکتے نا، امام حسین نے عصر عاشور اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے خطبہ دیا تھا، اس میں اپنا تعارف کرایا تھا، یہ امامہ جو میرے ساتھ پر ہے یہ میرا نانے کا امامہ نہیں ہے،
یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانا کی تلوار نہیں ہے؟ کہاں بھلا؟ ہاں یقیناً ہے۔ فرمایا اس دنیا میں میرے علاوہ تمہیں کوئی نواسہ پیغمبر مل سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ واحد نواسہ پیغمبر ہیں اس کائنات میں۔ فرمائی اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ ایسے موقع پر امام حسین روتے ہیں۔ اس مضمون کی آیت نہ ہوتی میں شاید اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، نہ معلوم امام حسین نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا، لیکن خدا قرآن میں فرماتا، دو جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ دیکھ کے اور ان کے برے انجام کے تصور سے آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ میرے حبیب آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں پاتا تو اس کا برا انجام ہوگا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہم اتنی مشقت برداشت کریں۔ یہ آیت خدا دلاسا دلا رہا ہے رسول خدا کو، ان گمراہوں کی گمراہی کو دیکھ کر آپ کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جان کو خطر لاحق ہو۔ امام حسین ایسے موقع پر رو پڑے، اشقیاء کے سامنے میدان کربلا میں امام حسین رو پڑے۔ کسی نے کہا کہ فرزند پیغمبر ایسے حساس موقع پر یہ کوئی رونے کا مقام نہیں ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، علمدار کی، ہمشکر پیغمبر کی، قاسم کی، اصحاب کی۔ فرمایا نہیں، یہ جملہ یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، جہاں جہاں بھی ہمارا اب کی لہؤلاء القوم الذین یدخلون النار بسببی، یہ لوگ جو میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے شہید کر کے جہنم میں جائیں گے، میں ان کے انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ یہ عجیب روایت ہے، خطبہ ہے، اس لیے میں نے کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی نا تو شاید کوئی شک کر سکتا تھا کہ پتہ نہیں امام حسین نے فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا۔ اس سے زیادہ رسول خدا کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں درد ہے، ہمدردی ہے ان لوگوں سے جو راستہ کھول سکتے ہیں لیکن نہیں کھولتے، جو برا انجام ان کا ہوگا قدرت کی طرف سے۔ یہ میں روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، یا عذاب خود ظالم پر نازل ہوتا ہے یا اس کی اولاد پر یا اولاد کی اولاد پر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ فوراً وہ سبکدوش ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، تاکہ کم از کم کچھ مدد نہیں کر سکتے تو شریک جرم تو نہ ہو۔ یہ ہمیں ہمدردی ہے، یعنی امام حسین کو لشکر عمر ساتھ سے ہمدردی ہے۔ یہ ہمارے وہ ہم عقیدہ لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ان کے برے انجام کی تشویش ہے، جس طرح امام حسین کو لشکر عمر ساتھ کے انجام کے بارے میں تشویش تھی۔ اور میں آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، ملک کے طول و عرض میں ان مظلوم کی حمایت میں وہ جو ہے وہ دھرنے دیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو جو ہمارے بس میں ہے ان کی مدد کے حوالے سے اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ مالی امداد اپنی حیثیت کے مطابق ہماری اس میں بس میں ہے، اس طرح کے پروگرامی شرکت کر کے ان کے ساتھ یکجہتی کا، مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت کا اظہار، یہ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بطور وصیت فرمائی ہے، جی اکون للظالم خصما وللمظلوم اونا، میں تم وصیت کرتا ہوں بیٹے حسن بیٹے حسین، زندگی میں ہمیشہ وہ مظلوم کا حامی و مددگار اور ظالم کا کے صف مقابل میں تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت نصیب فرمائے، مومنین کو، شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور مجروحین کو جلد از جلد شفاء کامل عطا فرمائے۔ جن مشکلات سے دوچار ہیں خدایا اپنی قدرت کاملہ سے محمد و آل محمد کے طفیل میں ان کی مشکلات کو حل اور آسان فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔